السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار سے فائدے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ استغفار ایک ایسا بابرکت عمل اور وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں حدیث موجود ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو کثرت سے اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، اور اللہ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، تو پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکت حاصل نہ ہو؟ اور اگر کسی کو استغفار کی برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے، پھر وہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کون سی غلطیاں ایسی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ اے شہید، تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق کے بارے میں برکت کے لیے کہا اور کہا کہ کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شیخ حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضور، فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہوتی ہے، بہت کمی ہے۔ حضور، کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو، اور آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کو کہا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ حضور نے ان سے کہا کہ سوال پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخشواؤں اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے، وہ کثرت سے بارش نازل فرمائے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ وہ دوسرے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے، تمہارے لیے باغت بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور ساری پریشانیاں، مصیبت اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راستہ عطا کرے گا، اور یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو اس کے فائدے نہیں مل رہے ہیں، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے کہ کوئی اسے یقین سے کرے اور اسے فائدہ اور برکت حاصل نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیلہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک کوئی استغفار کرتا ہے
تو इन हदीस से और कुरान करीम की आयत से वाज़े तौर पर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए जो खुशखबरी सुनाई है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी और तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियाँ दूर होंगी और हर बला से अल्लाह तुम्हें निजात अता फरमाएगा। अब कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है कि इस्तग़फ़ार से आसानी पैदा होती है और कायनात इधर से तो उधर हो सकती है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा झूठा नहीं हो सकता। क्या वजह है कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं लेकिन इसके फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं? असल में हमारे अंदर कोताही है और हमारे अंदर कमी है। अक्सर लोग इस्तग़फ़ार करते हैं लेकिन 3 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, उसकी वजह से पूरी नहीं होती है। नंबर 1, गुनाह भी करते हैं और इस्तग़फ़ार भी नहीं करते हैं, गुनाहों को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ते। गीबत और लोगों का माल हड़प करना, ज़्यादती करना, तो क्या ऐसे में इस्तग़फ़ार फ़ायदा देगा? जब आप गुनाह भी नहीं छोड़ रहे हैं और इस्तग़फ़ार भी नहीं कर रहे हैं तो यह तो मुनाफिक हुए ना, तो ऐसी इस्तग़फ़ार का फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी गलती जो हमारे अंदर है, जो हम इस्तग़फ़ार करते हैं लेकिन हमारा यकीन कामिल नहीं होता, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता। तो जब तक यकीन नहीं होगा, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होगा, तो कैसे इस्तग़फ़ार से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस्तग़फ़ार यकीन कामिल के साथ पढ़ें, तब हमें इसकी बरकत और फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 3, तीसरी गलती यह है कि अक्सर लोगों को देखा है कि यह चंद दिन इस्तग़फ़ार करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ और यकीन के साथ इस्तग़फ़ार करें, रोज़ाना मामूल बनाएं, तभी हम इस्तग़फ़ार के फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। अल्लाह हम सबको पक्की और सच्ची तौबा नसीब अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।